اسی کو تو شاکلہ کہتے ہیں. اگر شاکلہ کہہ رہا ہوں میں مان لیتا ہوں، تو شاکلہ میں اور نفس میں کیا فرق ہوا؟ بدن میں اور آپ کے جو جسے کہتے ہیں جسمانی شکل میں کیا فرق ہے؟ ایک میری شکل جو ہے، جو میری صورت ہے، چہرہ ہے میرا، وہ چہرہ جو ہے وہ باقی طرف سے مختلف ہے. باقی یعنی اعضاء کہ تو ملتے جلتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک کوئی بھی اسٹف ہوتا ہے، یہ جو آپ کا بدن ہے نا، اس کے اندر ایک ہے مادہ، میٹر، مٹیریل، ٹھیک، لیکن خالی میٹر نہیں ہے، بلکہ وہ میٹر جو ہے اس نے ایک خاص فارم اینڈ شیپ لی ہے جس کی ٹھیک ہے، بنا پر آپ کا بدن بنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ اپنے بدن کو فقط مادہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس پر بہت ساری دوسری چیزیں سپر امپوز ہو کے اس کو پورا ایک اسٹرکچر اور ایک فارم اینڈ شیپ دی ہے انہوں نے. تو یہ جو اسٹرکچر بنا ہے، فارم اور شیپ ہے، یہ آپ کا بدن اور جسم کہلاتا ہے، یہ آپ کی شکل ہے. اسی طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا نفس جو ہے جب ابتدا میں انسان کا ہوتا ہے وہ ایک پوٹینشیل ہے، لائک اے لمپ ہے. اچھا. اب آپ جو بھی اس میں چیزیں ڈال رہے ہیں، یعنی اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں جی جی، وہ کہ تو آپ جو بھی عمل کرتے ہیں تو عمل ڈائریکٹلی نہیں آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ عمل کے اندر آپ کی نیت اور ارادہ اور اس سے بننے والی صفات ہیں، وہ آپ کے نفس میں جا کے ابزارو ہوتی ہیں. تو اس کو میں اس طرح سے کہہ تو سکتا اس ہوں کا کہ مطلب یہ ہے، سن لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفس جو پہلے ابتدا میں پیورلی ایک لمپ تھا، ایک پڑا ہوا ڈھیر تھا، جب یہ ساری صفات اس میں پینیٹریٹ اور ایبزارب ہونا شروع ہوتی ہیں تو وہ ایک شیپ لینا شروع کر دیتا ہے. اور رفتہ رفتہ کرنے کے بعد، آپ کی بلوغت کے بعد، جب آپ کا اختیاری عمل بڑھ جاتا ہے، آپ کی معرفت بڑھ جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ صفات اور زیادہ شدت سے اس نفس کی حیولے پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی اس کی ایک شکل، صورت، فارم اینڈ شیپ بن جاتی ہے. اب جو اس کی شکل اور صورت بنی ہے وہ شاکلہ ہے انسان کی. آئی بات سمجھ میں؟ میں اس کو اس طرح سے سمجھ لوں کہ یہ جو ہماری باطنی ہے، باطن ہے، اس کی شکل ہے. آپ اسے کچھ بھی کہہ لیجئے، آپ کا نفس ایک حقیقت ہے. جی، نفس ٹھیک تو ہے، حقیقت ہے، ٹھیک ہے. نفس ایک حقیقت ہے جو آپ کی سیلف کو، آپ کی میں کو ڈیفائن کرتا ہے. بالکل صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے، ہم میں سے زیادہ تر افراد اپنے نفس کی حقیقت کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، ہم خالی اس کو سینس کر سکتے ہیں نفس کی اصل حقیقت کیا ہے، لیکن قرآن کریم نے اس طریقے سے بتایا ہے تمہارے ایمان اور عمل کے نتیجے میں وہ کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے، اس صفت کو تمہارا نفس اپنے اندر جذب کرتا ہے اور اس کی ایک شکل بنتی چلی جاتی ہے. ٹھیک، مطلب وہی بات ہوگی یہ نا. قرآن ہم کو بتا رہا ہے کہ جیسے تمہارے بدن مادی چیزوں کو ایبزارب کرتا ہے، اور اسی طریقے سے تمہارا جو اوریجنل سیلف ہے یا تمہارا جو نفس ہے وہ بھی تمہارے ایمان، اور اس میں حسین صورت بھی ہوتی ہے، قبیح صورت بھی ہوتی ہے، منحوس صورتیں بھی ہوتی ہیں، یعنی ہر چیز کی ایک صورت ہے. اور یہ بات روایتوں میں تو بہت زیادہ بیان کی گئی. روایتوں میں اگر آپ پڑھیں مرتے وقت کی حالتوں کو یا قبر کی حالتوں کو، تو آپ کو یہ صورتوں کا، یعنی شکلوں کا ذکر بہت زیادہ ملے گا کہ جو انسان کے ساتھ اس کی قبر میں موجود ہوتی ہے.
یعنی جیسے آپ کی نماز، روزہ، عبادات، حج، زکوٰۃ، یہ حسین صورتیں جو آپ کے ساتھ، جنہیں آپ دیکھیں گے اپنی قبر میں. اور اگر خدا نہ خواستہ جو گناہ ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ گناہوں کے بارے میں کہ اس کی یہ صورت ہے، اس کی یہ صورت ہے. تو یہ شاکلہ ہے کہ جو ہمارے نفس کے اندر خود ایک فارم اینڈ شیپ بن رہی ہے ہمارے ایمان اور عمل کی بنا پر، اور جسے ہم مرنے کے بعد بھی شاید بالکل پراپر دیکھنے کے قابل نہ ہو سکیں، لیکن آخرت میں ہو جائیں گے. ٹھیک ٹھیک سمجھ میں صحیح صحیح صحیح. یعنی جس طریقے سے کہ آپ کا بدن خالی کوئی میٹر نہیں ہے، گوشت ہڈی کا نام بدن نہیں ہے. ہاں صحیح ہے، اس کے اندر ٹھیک ہے، بلکہ پوری ایک فارم، شیپ، اسٹرکچر ہے. اور یہ جتنا بھی اسٹرکچر بنتا ہے یہ بہت سارے اثرات کو جذب کر کے بنتا ہے، جس میں آپ کا ماحول ہے، آپ کی غذا ہے، آپ کی ایکسرسائز ہے، آپ کا لیونگ پیٹرن ہے یا نہیں؟ جی بالکل. یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی بدن، ہاں مطلب ہر چیز آپ کی آواز شیپ کو بنانے میں انسٹرومنٹل ہوتی ہیں. آپ کی آواز پراپر نہیں آ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کی طرف سے پرابلم ہے یا میری آواز کا پرابلم ہے. اچھا، مجھے انٹرنیٹ کنیکشن عام طور سے یہ دکھا دیتا ہے اگر پرابلم ہوتی ہے تو. اچھا پھر شاید میری طرف سے پرابلم ہوگا. مجھے باقی لوگوں کا کیا حال ہے؟ کبھی آپ کی آواز کٹ جاتی ہے. آپ کی آواز کٹ جاتی ہے. جی میری آواز کٹ رہی ہے. کتنی دفعہ؟ ریگولرلی یا ایک دو دفعہ ہوا ہے؟ نہیں پوری سی ایک آدھ دفعہ ہوا ہے، ایک دو دفعہ ہوا ہے. کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے؟ کس نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے؟ جی میں نے یہ پوچھنا تھا. جی رضوان بھائی، وہ ہاں ہینڈ ریز کسی نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، دیکھ لیجیے. جی جی میں نے کیا ہے ہینڈ ریز. جی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر یہ جو آپ نے بتایا ہے، یعنی یہ جو شکل بن کر آتی ہے، شکل میں خود اپنے عمل کے ذریعے بناتی ہوں. ایمان اور عمل، ایمان اور عمل جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا، آپ کی صفات، جو آپ کی صفات ہیں وہ آپ کی شاکلہ ہے. بہت شکریہ سر. جی اچھا حیدر بھائی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو کچھ ہم اس دنیا میں بنائیں گے وہ تو ایک شاکلہ بن گئی، اس کی کیا برزخ میں بھی کچھ امپرومنٹ ہو سکتی ہے اس شاکلہ میں، کہ جو ہمیں قیامت میں نظر آئے گی؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی زمین میں بیج کس قسم کے بوئے ہیں. اصولی طور سے ایمان اور معرفت کا جو بیج ہوتا ہے وہ فار ایور گرو کرتا ہے. اللہ اکبر. اچھا، ایمان اور معرفت کا بیج کس طرح سے بویا جائے گا؟ جب ہم مر جائیں گے تو وہ بیج، جب ہم مر جاتے ہیں نا تو یعنی کہ انتقال ہو جاتا ہے، تو اس وقت تو وہ بیج کس طرح کام کرے گا؟ کیا صدقہ جاریہ کی بات آپ کا نفس تھوڑی جا رہا ہے، آپ کا بدن خالی مٹی میں جا رہا ہے. آپ کا نفس تو پریزروڈ ہے. آپ جو بھی بیج بوتے ہیں وہ اپنے نفس اور قلب کی زمین میں بوتے ہیں نا. جی جی. تو وہ زمین تو پریزروڈ ہے. اگر اس کے اندر آپ نے صحیح بیج بویا ہے، یعنی کہ جو معرفت حق ہے، معرفت نمائندگان حق ہے، حق کے جتنے مظاہر اور جلوے ہیں ان کی معرفت ہے، ان کی ولایت ہے. یعنی معرفت خالی، جیسا میں نے آپ کو کہا تھا، خالی پہچاننا فائدہ نہیں دیتا ہے، ولایت سے اصل فائدہ ہوتا ہے، یعنی کنیکشن بلڈ کرنے سے. تو اگر یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے نفس میں موجود ہیں تو یہ پودا فار ایور گرو کرتا ہے. جس کی مثال خدا نے دی ہے قرآن کریم میں شجرہ طیبہ سورہ ابراہیم میں، اصلھا ثابت، جس کی جڑ ثابت اور محکم ہے، وہ ہلنے والی نہیں ہے. وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمانوں میں جاتی ہیں. آسمان میں جانے کا مطلب ہے مسلسل بلند ہوتی رہتی ہیں.
اب یہ ڈپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ ہم نے اپنی معرفت کی کوالٹی کیا بوئی ہے وہاں پہ. جتنی جو کوالٹی جائے گی اتنا ہی یہ گرو کرے گا. یعنی اور انسان کے قلب کی زمین میں اتنا پوٹینشل ہے کہ اگر حقیقی ایمان کا بیج اس میں بو دیا جائے تو وہ گرو کر کے عرش خدا تک پہنچ سکتا ہے. یہ انسان اگر کی صحیح بیج بو دیا جائے تو وہ عرش خدا تک پہنچ سکتا ہے. اس کو ذرا ایکسپلین کریے گا کس طرح سے اس کا مرنے یعنی کے بعد. ظاہر ہے کہ جب آپ کے اندر یہ تمام کے تمام چیزیں، یعنی آپ کے جو درخت ہے شجرہ طیبہ ہے آپ کی ذات میں سے اوپر جا رہا ہے، تو پہلے آپ کہاں جائیں گے؟ پہلے آپ عالم ملکوت تک پہنچیں گے، پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر عالم جبروت تک جائیں گے. یعنی کہ یہ درخت جب آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے تو آپ کے اوپر کیا ہے؟ پہلے عالم ملکوت ہے، پھر جبروت ہے، پھر اگر اس کے آگے صحیح عالم سمجھائے ناقوت ہے، مشیت ہے. اینڈ میں جا کے کہاں آتا ہے؟ سب سے اوپر کیا عرش. ہے؟ عرش. عرش جی. تو یہ جو شجرہ طیبہ ہے یہ گرو کر کے وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اچھا 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 اچھا. اس میں اتنی اور پوٹینشل ہے. یعنی اچھا ایمان کے بیچ میں بھی اتنا پوٹینشل ہے اور انسان کے نفس کی زمین میں بھی اتنا پوٹینشل ہے، کیونکہ گروتھ کے لیے دونوں چیزوں کی کوالٹی چاہیے. زمین کی بھی کوالٹی چاہیے اور بیج کی بھی کوالٹی چاہیے. تو زمین کو جو ہم نے ہموار کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اس کی کوالٹی کو بھی ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. ظاہر یعنی وہ ذمہ اور داری بیج ہماری کو بھی ہے. ہم نے اس بونا میں ہے. خدا اور خدا کے نمائندے ہماری مدد اور شفاعت کرتے ہیں. اصل شفاعت اسی کا ہی نام ہے. اچھا اچھا اچھا. اور تو اصل شفاعت کا مطلب یہ کہ اسی دنیا میں وہ ہماری شفاعت کریں گے، اس معنی میں کہ وہ زمین کو بھی ہمارے لیے ہموار کریں گے اگر ہم چاہیں گے تو، اور اسی طرح سے اس بیج میں بونے میں ہماری بھی. ہیلپ کریں گے، ہمیں گائیڈنس دیں گے، ہمیں سب تمام انسٹرکشن پرووائڈ کریں گے. جی بالکل یہ شفاعت ہے. انسپیکشن کیا ہے یا انسٹرکشن کا؟ انسٹرکشنز انسپیکشن. نہیں انسٹرکشن INSTRU ہدایات. ہدایات. اچھا اچھا اچھا. ہمیں ہدایات چاہیے گائیڈنس. نا کہ کس راستے پر جانا ہے، کیسے چلنا ہے، کہاں سے بچنا ہے. تو وہ پوری اچھا سیٹ آف انسٹرکشنز چاہیے نا ہمیں. جی جی جی. وہ تقریباً گائیڈنس ہو گیا نا، اس کا مطلب یہ کہ گائیڈنس. جی اچھا جی اب یہ گائیڈنس ہمیں یہ ملا جس کی وجہ سے ہم نے زمین کو بھی ہموار کر دیا، بیج بھی صحیح طرح سے بو دیا، اور بیج کو گرو کرنے میں بھی انہوں نے ہماری مدد کی. اسی کو شفاعت کہیں گے، ٹھیک ہے نا، جیسے ابھی میں سمجھا. یعنی وہ ان کی جو مدد ہے وہ شفاعت ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس لیکن پورے پروسیس کو کہیں گے تزکیہ. اچھا پروسیس کو کہیں گے تزکیہ. ٹھیک ہو گیا. جی. اس کے بعد آخرت میں شفاعت کا کیا مفہوم ہے؟ آخرت میں شفاعت ان لوگوں کے لیے تھوڑی ہے. یعنی کہ دو باتیں ہیں کہ نارملی جو کنسپٹ آف شفاعت ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس ایمان سلامت ہے یا بہتر حالت میں ہے لیکن اعمال میں بہت گڑبڑ ہے. اچھا ان کی ہیلپ ہو جائے گی، ان کو مدد ہو جائے گی ان کی. یہ شفاعت ہے. اور پھر باقی یہ کہ جیسا میں نے آپ سے کہا نا کہ مرنے کے بعد یہ سلسلہ ختم تھوڑی ہوتا ہے. مرنے کے بعد تو زندگی اصل میں شروع ہو رہی ہے. اچھا اصل زندگی یعنی آپ اور میں ابھی اکیڈمی میں اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمیں اچھا بھی یہ بات پتا ہے کہ جب تک بچہ اسکول میں ہوتا ہے تو ہم بھی اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو زندگی میں جا کے یہ کرو گے. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ جی جی جی. اکثر ہم اپنے بچوں سے یہ جملہ بولتے ہیں نا کہ جب تک وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اسکول میں کہ دیکھو زندگی میں جا کے یہ ملے گا. تو کیا مطلب ہے؟ وہ صحیح. ابھی زندگی نہیں گزار رہا کیا؟ لیکن یہ خود ہمارے دماغوں میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ جب تک آپ زیر تعلیم و تربیت ہیں تو آپ کی حقیقی زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے. صحیح. آپ کی حقیقی زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے when you are on your own completely. ٹھیک اچھا ہے نا. جب آپ اپنی لائف کو ٹوٹلی اون کرتے ہیں تب آپ کہتے ہیں کہ ہاں اب میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں. تو وہ والی چیز جو ہے نا وہ تو حقیقتاً بعد از موت ہے.
اچھا اس دنیا میں تو ہم ایک اکیڈمی کے اندر ہیں، ایک اسکول کے اندر ہیں، یہاں پر تو ہمارا مقصد سوائے تعلیم و تربیت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد عمل کا اور دوسری چیزوں کا اثرات ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ پھر آپ جو کچھ بن چکے ہیں بس وہ بن چکے، اس میں گروتھ نہیں ہو سکتی، یہ کہا نہیں، جاتا یہ ہے نا کوئی نہیں نارملی؟ کہتا، کوئی نہیں کہتا۔ یہ وہی نہیں آدمی نہیں کہہ سکتا ہے کہ جو آخرت کے حوالے سے پراپر معرفت نہیں رکھتا معذرت کے ساتھ۔ نہیں نہیں، وہ بالکل بالکل، وہ جو معرفت نہیں رکھتے وہ ہم نارملی جو مولانا لوگ بات کرتے ہیں یا جو دینی لوگ بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ عمل کا تعلق جو ہے نا اس دنیا سے، دنیا کے بعد جو ہے نا وہ عمل ختم ہو جائے گا اور جو کچھ آپ نے کر دیکھیے لیا ایک بس بات وہی۔ سنیں، ایک بات سنیں، اس کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ ہم، اس دنیا کی زندگی میں ہمیں عمل کرنے کا جو پروویژن دیا گیا ہے، جی اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں کہ جس کے پیچھے کوئی صفت موجود نہیں ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آئی ہے۔ دیکھیں، جیسے ایک درخت ہے، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ یہ درخت بغیر بیج کے لگ گیا تو ہم، آپ اس بات کو مانیں گے کبھی کہ کوئی سیڈ ہی نہیں نیچے؟ نہیں نہیں ایسا مانیں یہ گے تو نا، کبھی ماننا ہوگا جی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کی جائے، جیسے کہ بعض اوقات ہوتی ہے، یعنی یہ تعلیمی اداروں میں ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں دے دی جاتی ہیں بغیر محنت کے، بغیر ایفرٹ کے، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کو باٹنی کی کلاس میں درخت سمجھانا ہے تو اب وہ یہ نہیں کرے گا کہ بھئی یہ درخت بیج سے نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا، اس نے درخت کا ایک ماڈل بنا دیا مثال کے طور پر، یا درخت ایک ویسے ہی کاٹ کے لا کے رکھ دیا تاکہ اس کو درخت سمجھ میں آ جائے، اس کی مختلف خصوصیات سمجھ میں آ جائے۔ ہمیں اس صحیح، دنیا میں عمل کرنے کی جو سہولت ہے، جو اس دنیا کی خاص بات ہے جو آگے نہیں ہے، اچھا وہ یہ ہے کہ ہم وہ عمل کر سکتے ہیں کہ جس کا بیج میرے نفس میں نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ عمل کر سکتے ہیں جس کا بیج ہمارے نفس میں میرے نہیں ہے۔ نفس میں نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر میں اپنے آپ کو، میں ایک ظاہراً ایسی نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں جس میں خضوع و خشوع بہت ظاہر ہو رہا ہو، جبکہ میرے دل میں صفت بندگی نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ظاہری طور پر تو ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ اسی جی طریقے سے میں یہ بات شو کر سکتا ہوں یا لائف میں نہیں کہ میں راہ خدا میں بہت صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں، جبکہ میرے نفس کے اندر جو ہے وہ انفاقی عبادات والی جو صفات ہوتی ہیں، جو زہد ہے اور دنیا سے بے رغبتی ہے، جو انفاقی عبادات کا بیج ہے، وہ نہیں ہے میرے نفس میں۔ میں یہ کام کر ہاں، سکتا ہوں نہیں کر سکتا؟ یہ منافقت تو عام طور پر ہو سکتی ہے، یہ منافقت نہیں ہوتی ہے، ہے لازمی نہیں ہے کہ جی۔ یہ کیوں؟ منافقت ہو۔ اچھا کیوں؟ پہلے ایک ایک اسٹیپ میں سمجھے نا، ہم لوگ اصل میں بہت لمبی جمپ مار دیتے ٹھیک ہے، ہیں کیونکہ جب میں وہ اس لیے کہا کہ جب بیج نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، ویسے کہ یعنی یہ بات پاسبل ہے یا نہیں اس دنیا میں بالکل پاسبل ہے۔ کہ صفت نہیں ہے، بیج نہیں ہے، لیکن آپ عمل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک، ہے۔ اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ اس عمل پر ڈائریکٹلی محنت کر کے اس صفت کو اپنے نفس پہ گرو کرا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بہت بڑا فائدہ ہے یا نہیں؟ لیکن ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن جب مرنے کے بعد تو وہ بیج نہیں ہوگا تو ختم ہو جائے گا۔ ایک منٹ رضوان بھائی، منٹ۔ اچھا یہ جو ٹھیک ہے نا ہے۔ اس طریقے سے ہم نہیں سیکھ پائیں گے، بالکل دھیرے دھیرے، دھیمے دھیمے، ایک ایک اسٹیپ اچھا مضبوط کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آ رہی بالکل کہ سمجھ آ رہی ہے۔ یہ جو فیسلٹی ہم کو پرووائڈ کی گئی ہے اس دنیا میں کہ ہم بغیر صفت کے عمل کر سکتے ہیں، اس کا جو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ میں اس عمل کو ایک ایکسرسائز کے طور پر لے سکتا ہوں صفت کو پیدا کرانے کے لیے۔ اچھا یہ بات درست ہے؟ ٹھیک ہے، درست یعنی ہے۔ کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میرے نفس میں
بندگی نہیں ہے. لیکن میں ظاہری طور پر بہت ادب کے ساتھ جو ظاہری آداب ہیں کہ جناب لباس ایسا ہو، یہ ہو وہ ہو، میں تمام آداب کا ظاہری خیال رکھتے ہوئے پوری ایفرٹ کر رہا ہوں کہ خضوع و خشوع لاؤں اپنی نماز میں. اب یہ جو میں خضوع و خشوع لا رہا ہوں یہ کسی صفت سے نہیں آ رہا ہے، یہ ایک انفورسمنٹ ہے میرے عمل پہ. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نے اس ریاضت اور ایکسرسائز کو جاری رکھا تو اس کی وجہ سے میرے نفس میں صفت بندگی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی یہاں تک پہنچ گئے ہم. ایکسکلوسیو بینیفٹ اس دنیا کا جس میں اور آپ موجود ہیں. اچھا، اور یہ والا بینیفٹ مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا. مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا کیونکہ بیج نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ عمل ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا، یہ نہیں کہ عمل ختم ہو جائے گا، لیکن مرنے کے بعد انسان صرف اتنا ہی عمل کر پائے گا جتنی صفات ہے، جتنی صفات ہوگی، جتنی صفات نفس میں پیدا کر لی ہیں. اچھا، یہ صفات جو ہے نا کیا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بیج کا پیدا کرنے کا باعث بن سکتا ہے؟ جی اسی سے تو یہ سب بنتا ہے، وہی تو پورا گراؤنڈ بناتا ہے، اسی سے تو سارا کچھ بلڈ ہوتا ہے. ابھی تو ہم عمل کر رہے ہیں، ابھی تو ہمارے اندر وہ صفات نہیں ہے، اور عمل کر کے ہم ریورس وہ کر رہے ہیں، ریورس جیسے ہم ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں نا، اس طرح سے ریورس طور پر ہم وہ بیج کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر بیج ہو تو پھر تو اتنی زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے اولیاء خدا ہیں ان کا ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کا ہر عمل ان کی صفت سے نکلتا ہے. جیسے میں نے آپ لوگوں کو شہید ثانی کا جملہ، شہید ثانی کی جو کتاب ہے اسرار الصلاۃ، اس میں انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ہم جب الحمد کی قرأت کرتے ہیں تو زبان سے دل میں ڈالنے کی ایفرٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو وہ بھی نہیں کرتے. یعنی الحمد خالی میری زبان پر ہوتی ہے، اور اگر ایک متوجہ مسلمان ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ زبان سے دل میں بھی کچھ پہنچ جائے، قلب تک بھی کچھ پہنچ جائے. صحیح ہے. لیکن اولیاء خدا کی الحمد جو ہے وہ قلب سے نکل کر زبان پہ جاری ہوتی ہے، کیونکہ بیج ان کے اندر موجود ہوتا ہے. یہ اصل ہے. جب انسان اس جگہ پر آ جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر جیسے کہتے ہیں نا نور علی نور. صحیح ہے. تو ابھی ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم نے ایفرٹ کر کے اپنے اندر جو ہے نا وہ بندگی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور وہ ظاہری عمل جو ہے نا وہ ہمارے اندر ہر صفت یعنی کہ اگر ایک انسان مثال کے طور پر بخیل ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا وہ کیا کرے گا، اس کو ریکمنڈیشن کیا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے انفاق کرو، صدقہ دو لوگوں کو. ٹھیک ہے، اب جو وہ صدقہ دے رہا ہے وہ اپنی صفت کے بالکل الٹے جا کے عمل کر رہا ہے. لیکن اس دنیا میں اس بات کی پروویژن موجود ہے کہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے. صحیح ہے. اور اس کا فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے کہ جب وہ صدقہ کرے گا، لوگوں کی پرابلم سالو کرے گا، لوگوں کو دیکھے گا کہ میری مدد سے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، تو رفتہ رفتہ کر کے اس کے اندر سے وہ صفت بخل نکل جائے گی اور اس کی جگہ صفت سخاوت لے لے گی. صحیح. یہ ہے اس دنیا کی زندگی کا فائدہ جو آگے نہیں ہے. اچھا، یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل نہیں ہے. اچھا، یہ کہیں سے بھی یہ مطلب نہیں نکل رہا کہ عمل ہی نہیں ہے، پڑا ہوا انسان ایسے. اچھا، تو اب وہاں پر جو اب اس کے بعد مرنے کے بعد کی صفات کا بتائیں گے، اس کے بعد وہ کس طرح سے کام کرے گی. لیکن اب جو ہے ظاہر ہے کہ ہم جب وقت انتقال تک پہنچے، ہمارے نفس میں ہمارے جو بھی ہم نے یہاں پہ دنیا میں کیا کمایا، اس کی بنا پر میری شاکلہ بن گئی نا. جی شہزاد صاحب، بن گئی نہیں بن گئی؟ وہ میں وہی شکلہ ہو گئی نا.
سمجھ آ وہ گئی جو بات تمام جو صفات نے مل کر آپ کے نفس کی ایک شکل صورت بنا دی نا، نہ دی، اب وہ شاکلہ ہو گئی. وہ آپ کی شاکلہ ہو گئی. تو اب جب میں اس شاکلہ کو لے کے نکلوں گا تو اس شاکلہ کی جو کوالٹی ہے نا، اس ہاں سے زیادہ عمل نہیں ہو پائے گا. نہیں ہوگا. وہی قدم جو عمل ہوگا وہ شاکلہ کی شکل، اسی ہاں کی شاکلہ پر ہی بیسس پر ہوگا، اسی کی ہوگا، بیس پر جس کو ہوگا. قرآن نے کیا کہا، ہاں کل امرئ بما کسبت رہینۃ، ہر شخص نے جو کمایا ہے وہی اس کو. اپنی کمائی میں گروی ہے، رہین ہے. صحیح ہے، اس میں بھی ایکسیپشن ہیں، اس میں ایکسیپشن ہیں، جس میں سب سے پہلا ایکسیپشن جو ہے وہ مقتول فی سبیل اللہ ہے، ہاں جس نے اپنی زندگی خدا کو دے دی، وہ مرنے کے بعد ہر دن رزق تازہ کو پائے گا، عند ربہم یرزقون. یہ ایکسیپشن ہے، وہ بما کسبت رہینۃ نہیں ہے. اسی طریقے سے اس آیت میں ہے الا اصحاب الیمین، جو لوگ اصحاب یمین کے درجے تک پہنچ گئے وہ خالی اپنی کمائی میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں. اللہ بھی دے رہا ہے نا. یہ لوگ رزق تازہ، یعنی جس طریقے سے ہم اس دنیا میں ہیں نا، کہ اس دنیا کی زندگی میں اگر انسان ایک ہوشیار اور متوجہ ہوتا ہے تو ہر دن ایک نیا رزق حاصل کرتا ہے. یعنی کیا مطلب ہوتا ہے، ہر دن اس کو ایک نیا علم اور نئی معرفت اور نئی سمجھ حاصل ہوتی ہے. یہ رزق تازہ ہے جو ایک باشعور انسان اس زندگی میں حاصل کر رہا ہوتا ہے. تو یہ رزق تازہ کے عطا کا سلسلہ ان لوگوں کے لیے مرنے کے بعد منقطع نہیں ہوتا. یہ وہ ہم جیسے نارمل انسان ہیں جو خالی ڈے ان ڈے آؤٹ روٹین میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام کی تمام باتیں، تو یہ تو کہیں سے بھی نہیں ہے کہ جناب عمل ہی ختم ہو گیا، یہ تو کہیں سے بھی نہیں. لیکن جو چیز ختم ہوتی ہے وہ یہ ختم ہوتی ہے کہ اب آپ کو یہ والی فیسلٹی نہیں ملے گی جو آپ یہاں پہ انجوائے کر رہے تھے، کہ آپ بغیر صفت کے عمل کر کے صفت پیدا کرا سکتے تھے اپنے نفس میں. صحیح، یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، بالکل ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے اصل اس دنیا کی زندگی کا فائدہ، جس کے لیے ہم اتنی قربانیاں جو ہم دیتے ہیں نا. یعنی ایک مومن ہے، مومن کے لیے زندگی اذیت ہے، لیکن وہ اس اذیت کو اس لیے برداشت کرتا ہے کہ یہ بہت بڑا فائدہ اس کو مل رہا ہے، اپنے آپ کو بلڈ کرنے کا اور اپنی صفات کا پورا صندوقچہ بنانے کا، اپنی شاکلہ کو بنانے کا. ورنہ جسے عالم ملکوت اور بہشت کی معرفت نصیب ہو جائے وہ یہاں کہاں سے رہے گا؟ بہت بڑی مصیبت ہے یہ زندگی. اور ہو سکتا ہے اس کو دل ہی بچ جائے، وہ یہاں سے خود بخود موت آ جائے اس کی. نہیں، وہ تو ہے ہی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا خطبہ ہمام جو امیر المومنین علیہ السلام کا، جی جی جی، اس میں تو آپ نے اسی چیز کو ہی بیان کیا نا کہ جب ایک مومن کی حقیقتاً جو اس کی روح پرواز کرتی ہے عالم ملکوت تک، تو بعض اوقات پھر بدن مطلب اس کے آگے کھڑا نہیں رہ سکتا. تو لیکن ظاہر ہے کہ جیسے وہی ہے نا کہ ہم نے اپنے آپ کا معیار اتنا گرا لیا ہے، اتنا اپنے آپ کو لو ڈاؤن کر لیا ہے کہ یہ تمام کی تمام باتیں ہم کو افسانہ زیادہ لگتی ہیں حقیقت سے. صحیح. چلیے اب ہم آتے ہیں اس پر اپنی گفتگو پر جو ہم اخلاق قرآنی کے حوالے سے کر رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم یہاں تک پہنچے تھے آیت نمبر 26 تک، اور اس میں جیسے میں نے کہا تھا کہ دو مختلف اخلاقی پہلوؤں کا ذکر ہے. ایک یہ ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور جس کو ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا کہ قرآن کریم کا جو اخلاق ہے وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو کور کرتا ہے، اور
یعنی سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کو دھیان دیتا ہے کہ پہلے ہم نے والدین کی بات کی تفصیل سے، اور پھر اس کے بعد قرابت دار یعنی ریلیٹیوز آپ کے نزدیکی، اور پھر معاشرے کے محروم طبقات. ٹھیک ہے، معاشرے کے محروم طبقات کی خبرگیری، ان کے پرابلمز کو سالو کرنا، یہ ایک اخلاق اسلامی کے حوالے سے، اجتماعی اخلاق اسلامی کے حوالے سے بزرگ ترین ذمہ داری. صحیح، تو اس پر ہم نے بات کر لی تھی. مسکین وابن السبیل، دوسری جگہوں میں یتیم کو بھی انکلوڈ ہے، اور آئے گا یتیم کی بات بھی آئی. پھر ہمارے پاس جو اسٹیج نمبر 4 آئی اخلاقیات میں، وہ آپ کے فائنینشیل موریلٹی آ گئی. ٹھیک ہے، اچھا فائنینشیل موریلٹی جو ہے نا وہ معاملات نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. فائنینشیل موریلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اپنے ریسورسز کو اور اپنے مال کو کیسے مینج کرتے ہیں. معاملات کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرتے ہیں. آپ سمجھ میں آ رہا ہے نا جی؟ ڈیلنگ کا فائنینشیل سے کیا تعلق ہے؟ کس قسم کی فائنینس یعنی کا تعلق؟ جیسے ہم جاتے ہیں معاشرے میں، جاتے ہیں ہم چیزیں خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، گھر آپ نے خریدا، یہ آپ کی یہ معاملات ہیں. اس میں جھوٹ سچ کا اور یہ بھی اس سب میں خیال آپ رکھنا لوگوں پڑتا سے ہے. ڈیلنگ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر جب فائنینشیل مورلز کی بات آ رہی ہے تو یہ پرسنل اس کی بات آ رہی ہے. یعنی جو ریسورسز اور جو مال آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو کیسے مینجمنٹ کرتے ہیں اس کی. اس میں ٹھیک ہے، یہ لفظ دو استعمال الگ ہوا باتیں. جی، اس میں لفظ استعمال ہوا اسپینڈ ویسٹفلی، یعنی کہ فضول خرچی نہیں کرنا ہے، ضائع نہیں ولا کرنا ہے. اس میں تبذر، اس کے معنی میں نے بتائے تھے پچھلی دفعہ نا، ولا تبذر تبذیرا. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ترکیب ہے تبذر اور تبذیر، یہ انٹینسٹی کو شو کرتی ہے کہ یعنی کہ ایسے نہ بنو کہ مال اور اسباب کو جی بھر کے اڑاؤ اور برباد کرو. ٹھیک ہے، یہ والا کام نہ کرو. اور اس کا جو کانسیکوینس ہے وہ کیا بتایا گیا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک اس طریقے سے مال اور اسباب کو ضائع اور برباد کرنے والے لوگ جو ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں. اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا ناشکرا ہے، اپنی رب کی نعمتوں کا شکر گزار نہیں، کفور. ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آیت نمبر 28 پھر والدین کے حوالے سے ہم ذکر کر چکے ہیں. تو یہ آپ کے پرسنل فائنینشیل اخلاق کا پہلا نقطہ، کہ آپ کو جو بھی آپ کے ہاتھ میں اسباب اور وسائل اور اموال ہیں، انہیں آپ نے دھیان سے خرچ کرنا ہے. ان کو برباد نہیں کرنا، ان کو ضائع نہیں کرنا، ان کو جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اڑانا اور مٹانا نہیں. یہ پہلی بات آ گئی. ٹھیک، دوسرا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. یہ پوائنٹ نمبر 2 پرسنل فائنینشیل مینجمنٹ اور موریلٹی کے حوالے سے. وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ قرار دو، يَدَكَ اپنے ہاتھ کو، مغلولتن، مغلولتن یعنی بندھا ہوا. کس سے بندھا ہوا؟ الا عنقک، اپنی گردن سے. یہ کس بات کا کنایا ہے؟ یعنی کہ یہ قرآن نے ایک سمبولک فارم میں، ایک جسچر کی فارم میں کیا بات ہم کو بتائی کہ ایک یہ کہ تم سارے مطلب اسباب اور وسائل برباد کر کے اڑا دو. دوسرا یہ جو اس کا ایکسٹریم اینڈ ہے اپوزٹ سائڈ میں، کہ کسی کو کچھ نہ دو، یعنی حد درجہ بخیل. اب یہ حد درجہ بخیل کی تصویر کشی کی ہے قرآن. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بخل کرنے والا ہوتا ہے نا کہ نہیں دیا یا کم دیا،
لیکن اگر کوئی اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے ہاتھ سے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے کسی اور کے لیے. ٹھیک ہے, مائزر ٹو دا ایکسٹریم, بخل کی انتہا. تو نہ یہ بننا ہے نہ وہ بننا ہے, نہ اس طریقے سے کہ مال اور اسباب برباد کر رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں اور کوئی پرواہ کوئی دکھ نہیں ہے, اور نہ یہ کہ تمہارے ہاتھوں سے کسی کے لیے کچھ بھی نہ نکلے. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اور اس میں دیکھیں ایک تیسری بات بھی ہے جسے یہاں پر کور کیا گیا کہ نہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ لو, وَلَا تَبْسُطْهَا, نہ اس کو اتنا پھیلا دو, کل البسط, کہ وہ بالکل ہی مطلب اوپن ہو جائیں ہر ایک کے سامنے. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, اور پھر نتیجے میں تم قابل ملامت اور خود ہی حسر اور فقیری کی حالت میں خود ہی بیٹھ جاؤ. یعنی تیسری بات کیا ہے کہ نہ اتنی سخاوت کرو, جسے بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ اتنی خیرات دی کہ خود خیرات مانگنے کے قابل ہو گئے. تو یہ والا کام نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنی پرسنل فائنینشل مینجمنٹ اور اخلاقیات کے حوالے سے قرآن ہم کو کتنی باتیں بتا رہے ہیں؟ 3 باتیں بتا رہے ہیں. ان 3 کا خیال رکھنا ہے. پہلی بات یہ کہ اسباب اور وسائل کو اڑانے والے نہ بنو. اچھا, یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس دولت ان کی ضرورت سے بہت زیادہ ہوتی ہے. بعض اوقات ایسے نہیں بھی لوگ ہوتے ہیں, مطلب یہ ایک عادت اور ہیبٹ بھی بن جاتی ہے اسباب کو ضائع کرنے والی. لیکن عام طور سے یہ صفت ان لوگوں میں دیکھی جاتی ہے کہ جن کے پاس ان کی ضرورت سے کافی زیادہ ہوتا ہے, انہیں فکر پرواہی نہیں ہوتی. یعنی جیسے مثال کے طور پر اس کی ایک ہماری آنکھوں دیکھی مثال, جو کھانا ہم اپنی شادیوں اور تقریبات میں برباد کرتے ہیں, یہ اس کی ایک مثال ہے. اور ایسے بہت ساری چیزیں کہ جہاں پر ہمیں اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی, یا یہ کہ جن جگہوں پر فار ایگزامپل پانی لوگ خرید رہے ہیں تو وہ اس طریقے سے پانی بہا رہے ہیں کہ انہیں اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ پانی ایک بڑی قیمتی کموڈٹی ہے لوگوں کے لیے اور انسانوں کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں کہ ضائع نہیں کرنا ہے. ایک, دوسرا بخیل نہیں ہونا ہے, تیسرا سخاوت کو بھی کنٹرول کرنا ہے. اتنے زیادہ سخی بن کر اور اتنا زیادہ اپنے ہاتھوں کو دوسروں کے لیے نہیں کھول دینا ہے کہ انسان خود قابل ملامت اور فقیری کی حالت کو پہنچ جائے. ٹھیک, یہ 3 باتیں جو ہیں یہ ہمیں اخلاق مالی کے عنوان سے تعلیم کی ہیں. یہ آپ کا اخلاق آ گیا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا جناب آپ کا ایسپیکٹ نمبر 4, چوتھا پہلو. چوتھا یعنی پھر میں آپ کو دوہرا دوں, پہلا اخلاق میرا خدا سے کیا تعلق ہے, یہ اخلاق پہلا ہے اور باقی تمام اخلاقیات اس پر بیس کرتے ہیں. اخلاق کا دوسرا پہلو, وہ ہستیاں جو میری دنیا میں آمد اور پیدائش اور ولادت کا سبب ہیں, میرا ان کے ساتھ اخلاق اور رویہ کیا ہے. نمبر 3, جو ہمارے قرابت دار اور جو معاشرے کے غریب اور محروم طبقات ہیں, ان کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے, میرا بیہیویئر کیا ہے. اور پھر اس کے بعد کہ میں اپنے پرسنل ریسورسز اور فائنینسز کو کیسے مینج کرتا ہوں, یہ اخلاق ہے. اور ظاہر ہے کہ جب قرآن کریم اس خلق کے بارے میں بات کر رہا ہے تو اس کا کلیئر مطلب یہ ہے کہ خدا ہماری فائنینشل مینجمنٹ میں دلچسپی رکھتا ہے. یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہو کہ تمہارے پاس جو مال اور اسباب ہے جو دل چاہے کرو ان کے ساتھ اڑاتے پھرو, سب جمع کر کے بھر لو. یہ اس بات کی خدا اجازت نہیں دے رہا. اور یعنی اس حوالے سے اگر حدیث و عنوان بصری کو ہم دیکھیں
کہ جو امام صادق علیہ السلام کی طرف سے ایک دستور العمل ہے، تو اس میں امام علیہ السلام نے اس سائل کو یہ بات کہی تھی کہ اصل جو تقوی کی بنیاد ہے، یعنی جہاں سے تقوی شروع ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے اس کا تم اپنے آپ کو مالک نہ سمجھنا، بلکہ اس کا اپنے آپ کو کسٹوڈین اور امانت دار سمجھنا، کہ جو بھی چیزیں تمہارے ہاتھ میں ہیں یہ امانت الہی ہے جو تمہارے ہاتھوں میں دی گئی ہے، اور امانت کے بارے میں جو اصل ذمہ داری آتی ہے کہ آپ اس کے مالک کی مرضی کے بغیر اس کو اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے، ورنہ خیانت ہو جائے گی۔ تو یہ امام علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اسی طریقے سے یعنی کہ خدا جو ہے وہ ہمیں اس بات کی پرمیشن نہیں دے رہا ہے کہ یہ جو ہے ہم کہیں کہ یہ میرا مال، جو دل چاہے کروں گا اس کا، اس کو بینک میں بھر کے رکھوں گا یا اس کو اڑاؤں گا، پر نہیں، ہر چیز کے بارے میں ایک پراپر گائیڈ لائنز ہیں اور فریم ورک ہے۔ تو یہ ہو گیا جناب آپ کا چوتھا یا آپ کہہ لیں پانچواں پہلو، اخلاق مالی اخلاق، اور یہ پرسنل فائنینسز کی مینجمنٹ ہے۔ چوتھا پہلو ہو گیا نا، چوتھا پہلو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ ایک اور ٹینڈنسی جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کافی، اور مومنین میں بھی ہوتی ہے، کہ وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ زندگی کا جو سارا نظام چل رہا ہے نا، یہ ہماری وجہ سے چل رہا ہے۔ یعنی ہم اگر ایک کام کریں گے، ایک اقدام کریں گے، جیسے مثال کے طور پر کہ ایک شخص ہے، اگر اس کو کھانا نہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے آپ ضرور جائیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اس کو پورا کریں، لیکن یہ سمجھنا نہ شروع ہو جائیں کہ اگر میں نہیں کروں گا تو یہ بھوکا رہے گا، یہ نہیں سمجھیے گا کبھی بھی۔ اس میں ہمیں کیا بات، ہماری معرفت ہم کو کیا کہتی ہے کہ یہ میرے لیے سعادت ہے، میری خوش بختی ہے کہ خدا نے مجھے منتخب کیا کہ میں اس کے ایک بندے کی پرابلم کو سالو کروں۔ یہ درست معرفت ہے۔ یہ معرفت درست نہیں ہے کہ میں نہیں کروں گا تو یہ بھوکا رہے گا۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر خدا کہاں چلا گیا، نظام خدا کہاں چلا گیا، وہ سب سو گئے جا کے۔ اور یہ ہم ہیں کہ جو اگر نہیں کریں گے تو لوگ بھوکے رہ جائیں گے یا فاقے کریں گے، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی بات کو یہ آیت ایکسپلین کرتی ہے کہ رزق کا پھیلانا، رزق کو تنگ کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں تیرے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کشادہ کرنا ہے، کس کے لیے اس کو ریسٹرکٹ کرنا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا نہیں دینا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ تمام کی تمام چیزیں آزمائش ہیں۔ یعنی رزق کا پھیلاؤ اور رزق کی تنگی دونوں آزمائش ہے۔ یہ بات قرآن نے بتائی ہی نہیں بتائی میں؟ آپ میں سے کوئی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرا سکتے؟ جی سورہ فجر میں بتایا، سورہ فجر، ٹھیک ہے نا، جی کہ جس کو اکرمہ و نعمہ ہے وہ بھی ابتلا ہے، اور قدر علیہ رزقہ ہے وہ بھی ابتلا ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، جی بتائے۔ تو یہ نہیں کہ یہ نظام خدا ہے، اب آپ اس میں اپنی بقراتی چاٹنے نہ بیٹھ جائیں، یہ اس کو تلپٹ کرنے، اونچا نیچا کرنے نہ بیٹھ جائیں۔ آپ کا رول کیا ہے؟ ہاں، یہ خدا نے میرے ساتھ مہربانی کی، خدا نے میرے حال پر رحم کیا کہ مجھے ایک ذریعہ بنایا انسانوں کی پرابلم سالو کرنے کا، یہ ایک چیز کے کرنے کا۔ ٹھیک، تو ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ تیرا رب ہے جو رزق کو پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے۔ تنگ کرنے کا مطلب محدود کر دیتا ہے، ایک مقدار میں لے آتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور یہ جو دو اسما اینڈ میں استعمال ہوئے وہ کیا بتا رہے ہیں؟
کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ اللہ کے خبیر اور بصیر ہونے کی بنا پہ ہو رہی ہیں. یعنی خدا خبیر کا مطلب بہت اچھے طریقے سے باخبر ہے، بصیر کا مطلب بہت اچھے طریقے سے دیکھنے والا ہے. اور انا مزید تاکید لا رہا ہے اس میں، بے شک، کہ بے شک وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کے بارے میں بہت باخبر بھی ہے، بہت بابصر بھی ہے، دیکھنے والا بھی. ٹھیک ہے، تو آپ کس برتے میں پریشان ہوتے پھر رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ ایک کسٹوڈین ہیں، آپ جو خدمت کر سکتے ہیں جیسے خدا نے کہا اس کی بنیاد پہ آپ کریں. ٹھیک ہے، اور یعنی کہ جو پیچھے ہم نے فائنینشیل مینجمنٹ کے، اپنی پرسنل فائنینشیل مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی، اس میں جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اخذ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کسی بھی محتاج کی مدد کی خاطر اپنی فیملی کو بھوکا اور محروم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ خدا اس بات کو منع کر رہا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اس حد تک نہیں کھولنا ہے، اس حد تک اوپن نہیں کرنا ہے کہ خود قابل ملامت اور فقیر بن کے بیٹھ جائے. یہ کام نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا، یہ موریلٹی کا جو پورا فریم ورک جب قرآن کے اور اس میں بنتا ہے نا، تو پھر آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جناب یہ زندگی کا نقشہ کس طریقے سے بلڈ ہو رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے، کہ جو الہی پرسپیکٹو میں جو زندگی ہوتی ہے، جو خدائی اور ولاہی زندگی ہے، وہ کس قسم کی ہوتی ہے. ٹھیک، تو یہ بات کلیئر کر دی گئی کہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں بنا کے بھیجے گئے لوگوں کے رزق کے حوالے سے. ہاں، آپ اس میں لوگوں کی مدد کریں، آپ مسکین کو اس کا حق دیں، آپ مسافر کو حق دیں، یتیم کی خبر گیری کریں، لیکن ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. اب جیسے دیکھیں، مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات کروں کہ جو قوم بنیادی طور سے انسانی ہمدردی کے اور دیانتداری کے تقاضوں کو چھوڑ دے گی، کیا اس قوم میں سے فقر و فاقہ اور محتاجی ختم ہو سکتی ہے؟ جی، میرا خیال ہے نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. آپ جتنا دل چاہے چیریٹی کر لیجیے، جتنے بڑے بڑے ادارے کھول لیجیے، نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا نظام انسانی صفات اور حالت قلب اور شاکلہ کی بنا پر آپریٹ کرتا ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں ادھر سے ہوتی ہیں. میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے ان میں کہ معاشرے کی تشکیل کیسے ہوگی، شکل کیسے بنے گی، کیا ہوگا نہیں ہوگا، محتاجی ہوگی نہیں ہوگی، خوشحالی ہوگی، آسودگی ہوگی، سکون ہوگا، یہ سب ادھر سے ہوتا ہے. اور کس بنا پہ ہوتا ہے؟ ہمارے نفس کی صفات کو ملاحظہ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق ہماری حالت بنتی چلی جاتی ہے. تو آپ کچھ بھی کر لیجیے، آپ ایسے معاشرے سے اس قسم کی نحوستوں کو دور کر ہی نہیں سکتے جتنی دل چاہے چیریٹی اور صدقہ خیرات کریں. اچھا، ایک سوال. اب ہم یہاں سے جو ہے وہ انڈیویجل سے اٹھ کے معاشرے پہ آ گئے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، تو معاشرے کی جو آپ، جیسے آپ سے لاسٹ ٹائم بات ہوئی کہ میرے پاس جو کسی نے کہا تھا کہ اگر معاشرہ کا 15% تک صحیح ہو جائے تو وہ معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ نے کہا تھا کہ ہسٹری یہ کہتی ہے، مطلب جو سروے یہ کہتا ہے کہ 3.5%. 3.5%. اگر 3.5% لوگ اپنی صفات پر اچھی ہو جائیں تو معاشرے میں خوشحالی آ سکتی ہے، تبدیلی آ جائے گی. تبدیلی آ جائے گی. اوکے، مطلب یہ ہے کہ جو یعنی جس کو مطلب جو پراپر میجورٹی ورڈ جو ہے، ہے، جو پراپر ورڈ ہے وہ یہ کہ نظام خدا پھر رحم کرے گا.
ہاں پھر رحمت ٹھیک ہے. اگر وہ سسٹم اس کو دیکھے گا کہ اس معاشرے میں مثال کے طور پر 5% لوگ ایسے ہیں جو ان تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں جو ہم نے ان کو کہا ہے، جس دین پر ہم نے ان کو قائم کیا ہے. اگر 5% لوگ اس جگہ پر آ جائیں گے تو باقی ان کی برکت سے باقی 95% پر بھی رحم ہوگا اور برکتیں آئیں گی سوسائٹی میں اور معاشرے میں. صحیح. یعنی جیسے بالکل آپ کے ہماری نظروں کے سامنے ایران کی مثال ہے. ایران میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں 100% لوگ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. نہ پہلے اس وقت ہے نہ آج ہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بہت تھوڑی سی پرسنٹیج تھی کہ جن کی وجہ سے خدا نے قوم کو منقلب کیا. سر یہ ابھی جس طرح آپ نے کہا، ایک سوال تھا سر، ان جی بات کریے. جی سر آپ نے کہا ہے کہ جتنی مرضی چیریٹی کر لیں، اگر بنیادی طور پر انسانی ہمدردی اور دیانتداری کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو فقر و فاقہ ختم نہیں ہو سکتا. تو سر اگر یہی چیریٹی ہے، اگر معاشرتی لیول کے اوپر، جیسے ابھی پیچھے ہم نے بات کی کہ ایک ایکسرسائز کے طور پر کنٹینیوسلی کرتے جائیں، تو کیا وہ صفر ڈیولپ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، لیکن اصل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ صفت کی ہے نا. سر وہ ڈیولپ ہونے کے لیے ٹائم لگ رہا ہے نا. صفت کو ڈیولپ ہونے کے لیے ایکسرسائز کے طور پر جب ہم کر رہے ہیں نہیں، لیکن وہ ٹھیک ہے، وہ نیت خدا کی نظروں کے سامنے ہوگی، یقیناً اس کا بھی فائدہ ہوگا. جی سر. لیکن بات ساری کی ساری یہ ہے کہ ایک مسلمان سے تو یہ ایکسپیکٹڈ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے. بالکل، یہ تو صحیح. یعنی سب سے پہلے نحوست تو اس وجہ سے آتی ہے کہ تم مسلمان ہو، خدا اور رسول پر اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہو، اور پھر اس کے بعد تمہاری یہ حرکتیں. اور جب کہ آپ دیکھیں کہ قرآنک اس میں آپ نے ماشاءاللہ پہلے بھی پڑھا ہوگا، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ کو پہلی دفعہ میں پڑھا رہا ہوں یہ آیت ہے، لیکن آپ نے اس بات کو نوٹ کیا ہے نا کہ کتنے کلیئر ٹرمز میں موریلٹی ہر پہلو کے حوالے سے بیان کی گئی ہے یا نہیں؟ فیل کر رہے ہیں نہیں کر رہے اس بات کو؟ بالکل سر، قرآن کا تو اسی طرح سے کسی بھی پہلو کو چھوڑا ہے نہیں، ایک پورا اخلاقیات کو بیان کرنے کے حوالے سے نہیں، پوری گائیڈ لائن موجود ہے. لیکن اگر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، مطلب میں پاکستانی معاشرے کی بات کروں تو یہاں تو سچویشن ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہے بائی دا ٹائم. جی، تو اسی وجہ سے آپ دیکھ لینا اتنی بڑی بڑی چیریٹی آرگنائزیشن ہیں، عیدی ہیں، اور پتہ نہیں کون کون ہے، فرق پڑ رہا ہے. نہیں، وہی سچویشن خراب ہو رہی ہے. وہی بات یعنی کہ اسی چیز کو میں کہہ رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ اوپر سے ہوتا ہے. ہم نہیں ہیں ذمہ دار چینج کے، اوپر سے ہوتا ہے. اور جو نظام بالا تر ہے جو اس پورے ہماری زندگیوں کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ ان صفات کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرتا ہے، نہ کہ ہماری شکلوں کو اور ہمارے دعووں کو. جب ہم وہ انفرادی اجتماعی صفات پیدا کرتے ہیں تو وہ نتیجہ آ جاتا ہے. تو آپ نے ابھی کہا کہ 3.5% اگر پیدا کر لیں ہم، جی منیمم پرسنٹیج جو آپ نے بتائی یہ ضروری ہے بہتری لانے کے لیے. جی آلموسٹ صحیح. یعنی وہ اگر اس معیار پر آ جائیں. جی مجھے صرف 3.5% پہ ذرا میں نے کہا تھا وہ ایک ریسرچ ہے کہ جس میں یہ نہیں، یہ یونیورسٹی پی ایچ ڈی ریسرچ ہے کہ جس میں اس بات کو دیکھا گیا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے انقلابات آئیں، ریولوشنز آئیں، تو اس ریولوشن کے پیچھے اس ملک کے کتنے فیصد عوام تھے. اچھا، تو اس ساری سچویشن کو اینالائز کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ 3.5% سے زیادہ لوگ ریولوشنری نہیں تھے، یعنی پریکٹیکل ریولوشنری. یعنی ایک تو اپنے وہ ڈرائنگ روم والے بھی انقلابی ہوتے ہیں نا، وہ والے نہیں، میدان والے انقلابی جو نکلتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں انقلاب کی،
اس کے تقاضوں کی. تو وہ یعنی اتنی اگر پاپولیشن کا اتنا پرسنٹیج اگر اس جگہ پہ آ جاتا ہے اور علم اور عمل اور معرفت پر مضبوطی سے آمادہ ہو جاتا ہے تو تبدیلی آ جاتی ہے. صحیح. سر اس کے لیے زیادہ بینیفیشل انڈیویجول لیول پر کام کرنا ہے یا ایک فرنٹ لیڈ چاہیے؟ دیکھیں دونوں باتیں ہوتی ہیں. زندگی جو ہے نا حقیقتاً یعنی دنیاوی زندگی حقیقتاً اجتماعی ہے، لیکن اجتماعیت فرد سے بنتی ہے. ٹھیک ہے، دنیاوی زندگی میں ان ایسنس پرسن کا کوئی اتنا رول نہیں ہے، اجتماعی طور پر آپریٹ کرتی ہے لائف. ٹھیک ہے، سوشل لیول پہ لائف آپریٹ کرتی ہے، لیکن اس چیز کو افیکٹو ہونے کے لیے انڈیویجولز کا معیاری ہونا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. تو جب بھی یعنی تربیت ہوگی تو وہ فرد کی ہوگی، لیکن پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ اجتماع کا اور معاشرے کا شعور بلڈ اپ ہوگا. یعنی جیسے کہ مکی زندگی میں مسلمان زیادہ تر کس پر محنت کر رہے تھے؟ اپنی ذات پہ محنت کر رہے تھے، یا تزکیے پہ تھا یا ظالم کے مقابلے میں استقامت کا تھا. لیکن جیسے ہی مدینے میں مسلمانوں نے ہجرت کی اور وہاں پر جو آپ کا پہلی اہل اسلامی ریاست بنی، تو رسول خدا نے پہلی چیز کیا سکھائی؟ انما المؤمنون اخوۃ. یہ انما المؤمنون اخوۃ مکے میں کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو اسٹرانگ پرسنل انڈیویجول بیسس چاہیے، لیکن فقط اس سے کام نہیں بنتا، کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ اجتماعی لیول پر حرکت کرتا ہے. ہری بات سمجھ میں؟ جی سر. ہاں جی. ٹھیک، ایک آیت کو ہم تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی دفعہ. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اب یہ آپ کا پوائنٹ نمبر 6 آ گیا. اگر آپ اخلاق کے حوالے سے ڈفرینٹ کیٹیگریز بنا رہے ہیں تو یہ پوائنٹ نمبر 6 آ گیا. اور وہ کس کے بارے میں ہے؟ اپنی اولاد کے بارے میں، کہ خدا، والدین، ریلیٹیوز، معاشرے کے محروم طبقات، پرسنل فائنینشیل مینجمنٹ، اپنے مالی اخلاق، اور پھر اس کے بعد اولاد. اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیت املاق. اچھا، اب یہ جو املاق کا ورڈ ہے نا، یہ اب پتہ نہیں کیوں اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے جیسے غریبی یا غربت کے خوف سے، لیکن ملاقہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے چاپلوسی، خوشامد. تو اس املاق کے معنی جو ہے املاق کی خشیت یعنی ڈر اور خوف سے. اور خشیت بھی ایک اسپیشل نوعیت کا خوف ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جو آپ کے دل پر اپنا روب قائم کر لے اور آپ اس روب کے اثر میں جھک جائیں. یہ ہے خشیت، جو کہ خدا کہتا ہے کہ یہ خشیت مومن کے قلب میں سوائے میرے اور کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو خشیت املاق، تو اس کا میننگ یہ ہے کہ اب پاورٹی یا غربت اس میں انڈائریکٹلی آ رہی، لیکن اس تک محدود نہیں. کیا مطلب ہوا؟ کہ انسان کے پاس مال نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، پریشانی ہے، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ انسان کو جا کر کسی اور کی خوشامد اور چاپلوسی کرنا پڑے گی تاکہ اس سے کچھ ملے، کچھ حاصل ہو اور ہمارا کاروبار زندگی چلے.
تو اس خوف سے کہ مجھے دوسروں کے آگے جھکنا پڑے گا یا ہاتھ پھیلانا پڑے گا یا ان کی خوشامد کرنا پڑے گی، اس خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. یہ جو اس کے پراپر میننگ آ رہے ہیں وہ یہ. تو اب جو خوشامد اور چاپلوسی والی بات آتی ہے نا، وہ بہت ساری جگہوں پر آتی ہے. وہ غربت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور وہ بغیر غربت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو نارملی جو ترجمہ کیا جاتا ہے آیت کا اسکوپ اس سے وائڈر ہے، اس سے زیادہ پھیلاؤ ہے آیت کے بیان میں. اس کو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ایکسپلین کریں گے. آیت پوری کر لیتے ہیں. نحن نرزقہم وإیاکم، کہ ہم ہی ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. یعنی وہی بات کہ تم کیوں فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہو ایک چیز کے بارے میں، تم کیوں فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہو، جبکہ ایک مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داری جو ہے وہ کیا ہے کہ تم جو کچھ خدا نے تم کو جس طریقے سے رہنے کہا ہے ویسے رہو اور اپنے رب پر توکل کرو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اور بے شک ان کا قتل جو ہے وہ ایک بہت بڑی خطا ہے اور ایک بہت بڑی مسٹیک ہے. ٹھیک، تو اب ہمارا ہم چھٹے پہلو تک پہنچ گئے. یہاں پر میں بات کو روکتا ہوں. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ہم یہاں سے آگے جائیں گے. ابھی کتنی آیتیں اور ہیں؟ 7 آیتیں اور ہیں اس پوری لسٹ میں، جس میں ہمارے پاس کم از کم 5-6 جو نکات اخلاقی ہیں وہ پھر اور برآمد ہوں گے انشاءاللہ. جی اچھا، یہ جو قتلہم ہے، کیا یہ بھی یا ایکچولی قتل کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں، اس پر ہم بات کریں گے نا. ابھی ہم نے اس کو کھولا نہیں ہے، تو ابھی ہم نے آپ کو آیت کے معنی بتا دیے. انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات جو مجھے کرنا ہے، وہ اتفاق سے میں نے نیت کی تھی کہ شروع میں کروں گا، لیکن وہ پھر سوال جواب اور ڈسکشن میں وہ رہ گیا کہ آپ ہی کے درس گروپ کی ایک خاتون نے، انہوں نے لکھا تھا کہ وہ انٹرنیٹ کے پرابلمز کی وجہ سے درس میں باقاعدہ شامل نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ وہی جو ایک سوال ہمارے یہاں بہت کامن ہو گیا ہے کہ نماز میں کوشش کرنے کے باوجود بھی توجہ نہیں ہو پاتی ہے. تو میں نے کہا تھا کہ میں، کیونکہ یہ سوال ایسا ہے کہ جس میں شاید ہر ایک ہی انٹرسٹڈ ہوتا ہے اور ہر ایک کئی کنسرن ہے، تو میں پھر گروپ میں اس کا جواب دے دوں گا. آپ اس میں جب آپ سنیں اس تقریر کو تو آپ کو بھی جواب مل جائے گا. تو اس کا مطلب جو ایک بہت اہم بات ہے نماز میں توجہ کرنے کے حوالے سے، کہ نماز میں توجہ کر کے نہیں ملتی ہے. میرا یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر، بالکل. جملہ میرا سمجھ میں آ رہا ہے؟ نماز میں توجہ کر کے نہیں ملتی ہے. یعنی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں جبکہ ابھی 5 منٹ پہلے تک دنیا میں غرق تھے، اور اس کے بعد نماز میں کھڑے ہو کر نماز میں توجہ کرنے کی کوشش کریں. اس عمل سے نماز میں توجہ کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی. اچھا، اس کا پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اس کا ایک اصولی رستہ ہے اور ایک عملی رستہ ہے. اصولی رستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ توجہ کی بنیاد معرفت اور محبت ہے. یعنی جس شے کی یا ہستی کی ہم معرفت رکھتے ہیں، اس سے رشتہ ولایت میں جڑتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے، تو اس کی طرف توجہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس بات پر محنت کرنا ہے کہ خدا کی معرفت، خدا کی محبت، نماز کی معرفت، یہ ہم اپنے اندر بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ پیدا کرائیں.
تو انسان یعنی اس حالت میں آ جاتا ہے کہ جو خود بخود، جیسے کہ ظاہر ہے کہ اب ہم تو اس سے بہت زیادہ فاصلے پر ہیں کہ رسول خدا کے حوالے سے جو بات بیان ہوتی ہے کہ نماز کا جب وقت قریب آنا شروع ہوتا تھا تو آپ کی حالت عجیب سی ہونے لگتی تھی، اور آپ بلال سے کہتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال جلدی سے اذان کہو اور مجھے راحت دو، مجھے سکون دو کہ میں جلدی سے حالت نماز میں چلا جاؤں۔ یا ازواج پیغمبر یہ بیان کرتی ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ رسول خدا ہمارے لیے اجنبی ہو گئے، ہم کو پہچان ہی نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اصل توجہ والی بات کہ جتنی زیادہ معرفت اور محبت ہوگی اتنی توجہ خود بخود بلڈ ہو جائے گی اور پیدا ہو جائے گی۔ یعنی جیسے اس کی ہمارے لیے پریکٹیکل اگزامپل، یہ میں نے کوئی انہونی بات نہیں کہی ہے، پریکٹیکل اگزامپل ہمارے لیے کیا ہے؟ ہماری اولاد، ہمارا گھر۔ آپ کو اپنی اولاد کی طرف توجہ کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے؟ بتائیں۔ نہیں کرنا پڑتی، بالکل صحیح، سوچنا پڑتا ہے؟ نہیں، یہ آٹومیٹک ہے سر۔ آٹومیٹک نہیں ہے، یہ اس صفت معرفت و محبت سے پھوٹ رہی ہے یہ توجہ جو آپ کے دل میں اپنی آپ کی اولاد کے لیے۔ صحیح، ٹھیک، تو اصولی بات تو یہ ہو گئی کہ جتنا زیادہ بھی آپ کو اپنی نمازوں میں یا عبادات میں توجہ بڑھانی ہے تو آپ اپنی معرفت اور محبت اور ولایت پر محنت کیجئے، وہ چیز اس کے نتیجے میں حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ دوسرا نقطہ جو عملی، جیسے میں نے کیا بتایا کہ اس دنیا کے اندر فائدہ کیا ہے کہ ہم وہ عمل کر سکتے ہیں جس کی صفت ہمارے اندر موجود نہیں ہے تاکہ وہ صفت پیدا ہو جائے۔ تو اب اس میں جو عمل مؤثر ہے اور زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے وہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نماز کے اوقات سے پہلے جتنا بھی آپ کے لیے پاسبل ہے اپنے آپ کو دنیاوی امور اور مشغولیات سے کٹ آف کریں اور کوئی نہ کوئی کام ایسا کریں کہ جو مطلب آپ کو خدا کی طرف متوجہ کرائے۔ جیسے صحیفہ سجادیہ کی آپ دعا پڑھ لیں، قرآن کی 10-15 آیتوں کی تلاوت کر لیں توجہ کے ساتھ، یا نہج البلاغہ پڑھ لیں، امام علی علیہ السلام کے، رسول خدا کے، ائمہ طاہرین کے اقوال پڑھ لیں۔ یہ کام اور وقت نماز آنے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اگر آپ اپنے آپ کو اس سے دور کر لیں گے اور اس آدھے گھنٹے میں آپ باوضو ہو کر نماز سے پہلے اس پریکٹس کو جاری رکھیں گے، آپ کی نماز بہت بہتر توجہ کے ساتھ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو گرد دنیا پڑی ہوئی ہوتی ہے ہمارے اوپر اور جو ہمارے لیے رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے خدا کی طرف متوجہ ہونے میں، وہ واش آؤٹ ہو جائے گی۔ تو یہ دو طریقے جو ہیں، اور تیسرا طریقہ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے، کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ حالت نماز میں نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کی طرف توجہ کریں۔ اس میں مجھے تامل ہوتا ہے یہ بات کہنے میں، یعنی I do not recommend it، دو وجوہات کی بنا پر۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر پہلے سے ہم نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ نہیں کیا ہے یا اپنی معرفت اور محبت پہ محنت نہیں کی ہے تو یہ نماز کے اندر جو آپ کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ ہے یہ ڈسٹریکشن زیادہ ہو جائے گا اور اصل چیز کی طرف ہم اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری ایک بہت بڑی، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ شہید مطہری ایک عارف بزرگ تھے، سید ہاشم حداد، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے نام سنا ہو یا نہیں، مرزا علی قاضی رضوان اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے۔ اور ایک دفعہ وہ آئے قم، وہ رہتے تھے کربلا، ایک دفعہ وہ قم آئے تو وہاں پر جو لوگ جانتے تھے، یہ پرانے، یعنی یہ بات ہوگی میرا خیال ہے 1950s 60s کی بات ہوگی،
تو اس زمانے میں، آج تو الحمدللہ لوگ عرفان اور عرفاء کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، اور نہیں تو کم از کم باتیں تو کافی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت تو یہ سب عنقا تھا، ٹھیک ہے، مطلب nobody knows about these things. اس کا کوئی تو جو بہت ہی مخصوص طبقات تھے، لوگ تھے، وہی ان سب سے دلچسپی رکھتے تھے. تو شہید مطہری علامہ طباطبائی کی شاگردی کی برکت سے ظاہر ہے وہ شروع سے انہی راہوں پہ تھے. تو ان کو جب پتا چلا کہ آئے ہیں یہ، اور ان سے پھر ملاقات کی خواہش کی، اور اکیلے میں انہوں نے ان سے ملاقات کی، کچھ باتیں انہوں نے بتائیں کہ کیا ہوا. تو یعنی سید ہاشم نے ان سے پوچھا نماز کیسی ادا کرتے ہو، کیونکہ نماز کی ہے. نماز اگر آپ کو واقعا نماز آپ کے ہاتھوں میں آ جائے نا، تو الصلاۃ معراج المؤمن، نماز کی ہے. نماز کیسی پڑھتے ہو؟ انہوں نے وہی جواب دیا کہ بہت سکون سے، اطمینان سے، اچھے سے قرأت کرتا ہوں، الفاظ پر، معانی پر توجہ کرتا ہوں. تو سید ہاشم نے پھر اگلا سوال اس سے بھی عجیب کیا، نماز کس کی پڑھتے ہو؟ پہلا سوال یہ تھا کہ کیسے پڑھتے ہو، تو انہوں نے یہ بتایا. جب یہ بتایا نا، تو انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ نماز کس کی پڑھتے ہو؟ قرأت کی، لفظوں کی، معانی کی، ترجمے کی، کس کی نماز پڑھتے ہو؟ تو یہ اصل نقطہ ہے کہ انسان نماز میں وہی حالت ہو، جیسے کہ جب کوئی انسان کسی اپنے محبت والے قریبی شخصیت کے اس میں ہوتا ہے، تو آپ غور کریں لفظوں کی وہاں پر کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. وہاں پر ساری کی ساری اہمیت اس کیفیت کی ہوتی ہے جو انسان پڑھتا رہی ہوتی ہے. تو وہی انہوں نے کہا کہ اگر نماز خدا کی پڑھتے ہو تو تمہاری نماز میں خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہونا چاہیے. یہ تمام کی تمام چیزیں تمہارے لیے ایک وہ ظرف بنا رہی ہیں کہ جس میں تم خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھو اور بڑھو. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ والی جو ایکسرسائز ہے نا، یہ بینیفیشل کے بجائے نقصان دہ زیادہ ہو جاتی ہے، کہ آپ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس پر ترجمے پر توجہ کریں اور وہ کریں، وہ نہیں، بلکہ ایکچولی الفاظ فلو ہو انسان میں سے، اور لفظوں پر بہت زیادہ توجہ حقیقی جو مقصد ہے اس پر سے توجہ کو ہٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو خاص طور سے ان خاتون کے لیے کہ یہ امید ہے کہ جواب، اور شہزاد بھائی آپ کو ذرا لکھ بھی دیجیے گا جب اس ویڈیو کو اپلوڈ کریں نا، ہاں میں لکھ دوں گا کہ وہ اس کے جو ایک سوال کیا گیا تھا اس کا جواب اینڈ میں ہے. ٹھیک ہے، یہ میں لکھ دوں گا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر پھر وہی بات آ گئی جو آپ نے کہی تھی کہ جو ہمارا طریقہ تعلیم ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اب یہ نماز کے جو سلسلے میں آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی بالکل ڈفرینٹ ہے، کہ وہ جو الفاظ ہیں، یہ ترجمہ اور جو کچھ ہے وہ پھر ڈسٹریکشن ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر ساری توجہ تو یا قدرت پہ ہوتی ہے، یا معنی پہ ہوتی ہے، یا اٹھک بیٹھک پہ ہوتی ہے. وہ آپ ان دو جملے کو یاد رکھیں نا، پہلے انہوں نے پوچھا نماز کیسی پڑھتے ہو، اور پھر کہا نماز کس کی پڑھتے ہو. کس کی پڑھتے ہو. تو قرض تو وہی ہے کہ بھئی جو نماز جس کی پڑھتے ہو اس کا ذہن میں ہونا چاہیے. بالکل، اس اچھا، کے اس میں سوا ایک اور چیز کوئی اور نہیں بھی ہونا ہے. چاہیے. اچھا، اب ایک چیز اور بھی ہے کہ نماز میں آنکھیں بند نہیں کرنی ہوتی، اور جب تک آنکھیں بند نہیں ہو آپ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے. آپ اس میں کر سکتے ہیں، مطلب یہ اتنا زیادہ نہیں ہے. دیکھیں ہم جیسے لوگوں کے لیے نا، کہ جن کی جو ابھی بہت ہی زیادہ نالائکی والی سٹیجز میں ہیں، تو ان تمام چیزوں کو الاؤنس دیا گیا ہے. ہاں، یہ دیا گیا ہے کہ آپ بند کر سکتے ہیں. ہاں، اگر آداب الصلاۃ آپ دیکھیں امام خمینی کی جو ہے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہماری نماز تو کہیں سے بھی قبولیت کے قابل ہی نہیں ہے. اس میں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کو خدا قبول کرے، لیکن اس کے باوجود بھی خدا اس کو بھی قبول کر لیتا ہے. کہ اگر اس کو میرٹ پہ رکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں.
تو ہمیں اجازتیں ہیں، یعنی ہمیں یہ الاؤنسز حاصل ہیں کہ بھئی چلو آگے لے کے جتنا صفات بنا سکتے ہو انہی طریقوں سے بناؤ اپنی صفات. ٹھیک ہے، صحیح ہے. مطلب پھر رفتہ رفتہ جو پہلے عادت بنتی ہے اور اس کے بعد عادت جو ہے وہ آپ کے نفس پہ. ہاں لیکن دیکھیں وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سب چیزیں عادت بن سکتی ہیں، لیکن توجہ اللہ عادت نہیں بن سکتا کبھی بھی. ہاں وہ عادت نہیں ہوتی نا، وہ وہ تو ایک آپ کے اندر ہوتی ہے. حقیقت ہے، وہ ایک حقیقت ہے اور ہمیشہ حقیقت ہی رہے گی. ہاں اور اگر وہ چیز میرے نفس میں ہے تو ظہور پذیر ہوگی، نفس میں نہیں ہے تو نہیں ہوگی. وہ عادت کبھی بھی نہیں بن سکتی. ہاں نہیں، وہ تو خیر عادت نہیں ہو سکتی. عادت تو بدن کی ہو سکتی ہے نا، وہ تو بالکل نفس کے اندر کی چیز ہے، قلب کی چیز ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں فی امان اللہ. السلام السلام علیکم. خدا علیکم. حافظ. شکریہ، جزاک اللہ. بہت جزاک اللہ.